پیسے کمانے کے لیے نا ایک بہت بڑا ہنر ہے, وہ ہے پریشر. پریشر لینا سیکھو. پریشر جو نہیں لے سکتا پیسہ نہیں کما سکتا. ایک کوئلہ زمین کے نیچے 200 کلومیٹر زمین کے نیچے 1300 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں رہتا ہے نا, اتنا پریشر ہوتا ہے, وہ کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. تو پریشر ہی ہیرا بناتا ہے, کوئلہ ہو یا بندہ ہو. ایمان سے بتائیں, اگر ابھی پتہ چل جائے مرنے والے ہیں, ابھی پتہ چل جائے مرنے والے ہیں, آپ کیا امید کریں گے کہ میں کیا چیز ساتھ لے کر جاؤں؟ گاڑیاں, بنگلے, پیسہ, ڈگری؟ نہیں, آپ کہیں گے میرا ایمان ساتھ چلا جائے. تو اس کا مطلب سب سے قیمتی دولت وہ اسلام ہے. اوور تھنکنگ میں ایک سوچ ہوتی ہے صرف, اس سوچ کے بعد ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, شک آتا ہے, اور سوچیں آتی ہیں. وہ اتنی سی بات نا اتنی بڑی گندی سی بال بن جاتی ہے, ہم اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں, اور وہ سوچ بے چینی بن جاتی ہے, وہ سوچ اضطراب بن جاتی ہے, سینہ گھٹتا ہے, دل تھک جاتا ہے, اور ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, مسکراہٹ چھن جاتی ہے. یہ اوور تھنکنگ ہے. جب اوور تھنکنگ شروع ہو نا, پتہ کیا کرنا آپ نے؟ یہ ہارڈ ریسیٹ ہے, ہارڈ ریسیٹ. اٹس ناٹ سمپل, کیونکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ لکھو اپنی سوچوں کو, غلط نہیں ہے. سائیکالوجی کہتی ہے اپنے آپ سے مذاکرات کرو, یہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن اس طرح بھنور میں پستے جاتے ہیں. نبی پاک نے بخاری شریف کی حدیث میں کیا فرمایا؟ جب تمہیں سوچیں تنگ کریں فوراً ان کو روک دو, سوئچ آف, بتی بند کر دو. وہ بچوں کی گڑیا نہیں ہے, اس کے اندر یہی آ گئی ہے, چیٹ جی پی ٹی ڈال دی اس کے اندر. بچوں کی گڑیا سے بچہ باتیں کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہی ہے, بالکل انسانی گڑیا بن کے. اب جب چیٹ جی پی ٹی بات کر رہی ہے تو مشین تو سیٹ کرتی ہے, مشین اپنی مرضی سے نہیں بولتی. مشین ہماری مرضی کو مد نظر رکھے گی, یا ناراض نہ ہو جائے. میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں فلاں چیز غلط ہے, وہ مجھے غلط پہ دلیلیں دے دے گی. میں کہوں فلاں چیز ٹھیک ہے, وہ ٹھیک پہ دلیلیں دے دے گی. مشین مجھے سیٹ رکھ رہی ہے, اور بچہ مشین سے باتیں کر رہا ہے, نوجوان مشین کے اوپر لگا ہوا موبائل کے اوپر. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں ماں ڈانٹتی ہے, باپ مارتا ہے, بیوی رس جاتی ہے, شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, محلے دار طنز کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو مشین کے عادی ہو جائیں گے وہ اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ ریلیشن شپ تباہ ہو رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پہلے ہی جو سوال تھا 5 پلرس آف لائف, اور آج کی جو تحقیق ہے جینزی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جینزی فی زمانہ سب سے زیادہ ڈپریسڈ قوم ہے, جو سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. آپ نے لاسٹ سوال میں اس کا آخری سبب بھی بتایا, ایک سبب تو اوور تھنکنگ ہے. تو آج ہم مجموعی طور پر اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم سبحان بھائی. یہاں پر جینزی کے ساتھ ساتھ نا میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے سینئر بھی بیٹھے ہیں, یعنی پیرنٹس ہیں. اور کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر بھی ہوں اور انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہا ہوں, تو بیسکلی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جہاں جینزی آج ڈپریشن کا شکار ہے یا دیگر معاملات چل رہے ہیں, وہیں کہیں پیرنٹس کا یہ دیگر ریلیشن جو آپ نے فرسٹ آنسر میں کہا تھا ریلیشن, اس کا بھی تعلق ہے. تو اگر کوئی بچہ پریشان ہو رہا ہے, ایک تو اللہ رب العزت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے ایسا تعلق بنا لیں کہ ہم کوئی بھی پریشانی ان کے پاس جائیں یا اس طرف جائیں, لیکن کون سے ایسے ریلیشن ہیں جن سے ہمارے پاس اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کوئی بھی بات ایزی وے میں کر سکیں؟ تجارت کا ہمیں وہ بتائے گا جس نے خود تجارت کی ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تجارت کا ایگریمنٹ ہوا تھا یاد کریں. ذخیرہ اندوزی پہ کیسے ارشادات ہیں. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تجارت کے بارے میں نبی پاک کی ایک ایسی بات بتاؤ جو پوری دنیا میں ویلڈ ہو. میں نے کہا جاؤ شنگھائی کے اسٹاک ایکسچینج پر, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر, کراچی اسٹاک ایکسچینج پر متھے پہ یہ جملہ لکھ کے لگا دو, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. غریبوں کی مدد وہ کرے گا جس کے پاس دولت آئی اور اس نے غریبوں کی مدد کی. اور نبی پاک کے پاس دولت آئی, خیبر جب فتح ہوا تھا وہ 20 قلعے تھے, سونا آیا, سونا لد کے, اور حضور مالک ہیں اس کے. اور پھر کیا کیا؟ سارا حضور نے دے دیا. سیکھو کیسے غریب کی مدد کرتے ہیں. اور معاف کون کرے گا؟ جس کے پاس مارنے کی طاقت آئی, واقعی وہ مار سکتا ہے, اب معاف کرے گا تو یہ معاف کرنا ہوا نا. میں باہر جاتا ہوں کہ فقیر آتا ہے, وہ فقیر مجھ سے معافی مانگے گا, میں تو اس سے معافی نہیں مانگوں گا. تو نبی پاک جب ادھر مکے میں کھڑے ہوئے, تلواریں نکلی ہوئی تھی, لوگ تیار تھے کہ حضور کا اشارہ ہو ساروں کو اڑا دیتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ سب کو معافی ہے.
اب معافی دینا سیکھا ہم نے کہ اس طرح معاف کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ K2, ماؤنٹ ایورسٹ، ننگا پربت یا ہمالیہ؟ سیکنڈ. اب یہاں سے کوئی بتائیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھے؟ قائد اعظم لیاقت علی خان، علامہ اقبال، ایوب خان. انسانی دل کے کتنے خانے ہوتے ہیں اور ان خانوں میں کون کون رہتا ہے؟ یہ دونوں بتانی باتیں. نمبر 2 خانے ہوتے ہیں، 3، 4 کے 5؟ 4 کھانے ہوتے ہیں. ویری گڈ. ایک انسان کو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ بہت بڑی عمر کا فرد ہے، کون سی چیزوں کا خیال رکھے تو اس کی لائف میں بیلنس آ سکتا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو نیم دا 5 pillars آف لائف. میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کے 5 ستون. ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو شارپ کرنا بھول گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو شارپ نہیں کر رہے. زمانہ تو تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پہلے انگلیوں میں گنتی کرتے تھے، پھر کیلکولیٹر آ گیا، پھر انٹرنیٹ آ گیا، اور آج AI آ گئی ہے. دنیا بڑھ رہی ہے. کیا آپ بڑھ رہے ہیں؟ چائنا کی کہاوت ہے اگر 1 گھنٹے کی خوشی چاہیے نا، نیند پوری کر لو. اگر 1 دن کی خوشی چاہیے، مچھلیاں پکڑ لو. اگر 1 سال کی خوشی چاہیے تو کوئی لاٹری لوٹری نکلا ہے. اور اگر ساری زندگی کی خوشی چاہیے، اور پھر میں نے قرآن پڑھا، میں نے پرانے دور کی کہانیاں پڑھی، کہاوتیں پڑھی کہ یہ ساری زندگی کی خوشی کی ماسٹر کی کیا ہے؟ 1، دوسروں کی مدد کرو. سرو پیپل. مسکراؤ. پیسہ ہے تو پیسہ دو، ان کو اٹھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو شیئر کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، زمین پر پڑے ہوئے کنکر تھے، ان کو آسمان کا سورج بنا دیا. پیسہ کمانے کا کیا ہنر ہے؟ دیکھو، کچھ ہوتے ہیں مہنگے مسائل، کچھ ہوتے ہیں سستے مسائل. اگر تو مہنگے مسائل کا حل آپ کے پاس ہے تو پیسہ آئے گا، اور اگر سستے مسائل کا حل ہے تو تھوڑا پیسہ آئے گا. کچھ ہوتے ہیں امیروں کے مسائل، وہ حل کر دینا. امیر زیادہ پیسے دیں گے تو غریبوں کے فری حل کر دینا. ایک انگریزی کا مشہور جملہ ہے کہ لینڈ می یور ایئرز، مجھے اپنی سماعتیں ادھار دے دو، میں جاتے ہوئے آپ کو واپس کر دوں گا. انسان کے کانوں میں بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے بہت سے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی آواز میں سنوں اور کون سی آواز پہ اپنے کان کا سوئچ آف کر دوں. تو اس وقت آپ کو جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے لیے سب سے ضروری جو آواز ہے اس کو سنیں. ہمارا انداز کویشچن آنسرز کا. لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ کویشچن. پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سبحان بھائی. وعلیکم السلام. جی تو آج یہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں اور تاجران بھی. ہم اپنی زندگی میں کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں تو ایک بیلنس لائف گزار سکتے ہیں؟ ایک انسان کو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ بہت بڑی عمر کا فرد ہے، کون سی چیزوں کا خیال رکھے تو اس کی لائف میں بیلنس آ سکتا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو نیم دا 5 pillars آف لائف. میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کے 5 ستون. صبح اٹھ کے آپ نے ان 5 ستونوں کو مد نظر رکھنا ہے اور سارا دن صرف انہی پہ کام کرنا ہے. نتھنگ ایلس. 5 pillars آف لائف. نمبر 1 از نالج. نمبر 1 از نالج. علم. 2 طرح کے علم ہوتے ہیں. ایک ہے اپ سکل کرنا، ایک ہے ری سکل کرنا. اپ سکل کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ مزید سیکھیں، مزید آگے بڑھیں. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اچھے انجینئر بنے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو زیادہ اچھے ڈاکٹر بنے. آپ تاجر ہیں تو اور تجارت میں سیکھیں. یہ ہے اپ سکل. اور ایک ہے ری سکل. ری سکل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نئی چیز کریں، اس کو وہاں پہ رکھیں اور بالکل نئی چیز کریں. جیسے انگلینڈ کا بہت مشہور وکیل ہے، وہ انٹرویو دیتا ہے کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، کلائنٹ نے کہا یہ کیس لڑنا ہے جج کے پاس جا کے. اس نے کہا اس کے 60,000 پاؤنڈ ہوں گے. اس نے وہ کیس لیا اور وہ کیس AI کے ماڈل کلاڈ کو دیا، اور کلاڈ نے اس کو $2 کے اندر سارا کیس سمجھا دیا. ڈیسیژن ٹری کیسے بنیں گے، نیگوسیشنز کیا ہوں گی، ڈاکومنٹس کون سے چاہیے، جج کو یہ بات کہنا یہ نہ کہنا. $60,000 کا کیس لیا، $2 کی اس کو ساری باتیں پتہ چل گئی. آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ فارغ ہے. تو اسے کیا چاہیے؟ ری سکل کرے. وکالت تو کی ہوئی ہے لیکن کوئی نئی سکل بھی سیکھے. علم کا دوسرا اپ سکل اور ری سکل ہے. اینڈ ریمبر، آپ میں سے جو لوگ ہیں whatever you are studying, try to study something new different. انگریزی زبان سیکھیں.
how to read English, how to speak English, how to listen English, how to write English. सॉफ्ट स्किल्स सीखें, कॉन्फिडेंस, टीम मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे. एक लक्कड़ आ रहा था, बड़ा मजबूत जिस्म था उसका. एक बंदे के पास गया, क्या मैं लक्कड़ आ रहा हूं, मैं लकड़ियां काट सकता हूं, मेरे लिए जॉब है. उससे कहा हाँ जॉब है. वो आया, पहले दिन उससे लकड़ियां काटी, 18 दरख्त काट दिए. अगले दिन ज्यादा तवानाई के साथ दूध शूध पी के अलर्ट होके आया, ज्यादा जोर लगाया, 12 दरख्त कटे. उससे अगले दिन और ज्यादा ताकत के साथ आया, 8 दरख्त कटे. रोने लगा, कहता मुझे लगता है मैं फारग हो गया हूं, पहले दिन 18 दरख्त काटे थे, अब ज्यादा ताकत के साथ आया हूं, लेकिन दरख्त सिर्फ 8 कट रहे हैं, मैं जा रहा हूं. उससे कहते रहो, ज्यादा मेहनत की है, कहां, सब कुछ दूध वगैरह पिए, कहां, अपना कुल्हाड़ा जिससे दरख्त काटते वो तेज किया है, कहा नहीं. तो ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी अपने आप को शार्प करना भूल गए. हम अपने आप को शार्प नहीं कर रहे. जमाना तो तेजी से तरक्की कर रहा है. पहले उंगलियों में गिनती करते थे, फिर कैलकुलेटर आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, और आज एआई आ गई है. दुनिया बढ़ रही है, क्या आप बढ़ रहे हैं? अपस्किल, ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ. अपने आप को अपस्किल कीजिए. और इसके लिए, नॉलेज के लिए, यह बात याद रखिए कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जैसे जामे के तलबा हैं और आप जो लोग हैं जो भी पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस में, कॉलेज में हैं और स्कूल में हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपका सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जामिया का कोई स्टूडेंट बताएं ऊंची आवाज में. जामिया का कोई स्टूडेंट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कोई भी खड़ा हो जाए. अभी तक कोई नहीं खड़ा हुआ. मैं कह चुका हूं खड़ा होके बोले. ये खड़ा हुआ है, बोलो. नहीं आई आवाज. क्या कह रहा है? फिक. आप खड़े क्यों नहीं होते? मैंने जब कहा जामिया का कोई स्टूडेंट खड़ा हो जाए, आप खड़े क्यों नहीं हुए? किस देर का, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? वो खड़ा हो गया ना. याद रखना, 3 S याद रखना. शट अप, सूट अप, शो अप. शट अप का मतलब यह है कि चुप कर जाओ, शिकायतें ना करो, रौला ना डालो, खामोश हो जाओ. शीन से शिकायत करोगे, याददाश्त भी कमजोर होगी, जो है वो चला जाएगा. शीन से शुक्र करोगे और कुछ आ जाएगा. एंड सूट अप, तैयार हो, आगे बढ़ो, नजर आओ. शो अप, ये मत देखो कि आपके ऊपर कोई लाइट डालेगा, नहीं. शो अप, बता दो कि मैं मौजूद हूं, मैं बैठा हूं, आगे बैठो. बताओ अपने इदारे में कि मैं हूं. टीचर को पता हो ये बंदा मौजूद है. जब आपको कहा गया फौरन खड़े होकर बोलो. और याद रखो, जब तक आप जामिया में आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, जब तक आप कॉलेज में आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट फेवरेट है. जब यूनिवर्सिटी में आओगे, अब एक फेवरेट आपका सब्जेक्ट है और जान लगा देनी है उसके ऊपर, उस एक के ऊपर. एआई रखनी है, कॉमर्स रखनी है, फिक रखनी है, हदीस रखनी है, सर्फ और नहव रखनी है. दिस इज नॉलेज. तो आज हमसे लोग पूछते हैं कि सुभान भी खुद एतमादी कैसे आएगी, कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? एक नुक्ता बस, जो काम कर रहे हो ना उसके बारे में खूब नॉलेज हासिल करो, खुद ब खुद आप कॉन्फिडेंस का पहाड़ बन जाओगे. अब कूलर लेने जाओ, कूलर का जो सेल्समैन है, अगर उसको कूलर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, देखना कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देगा. आप जाओ किसी का कपड़ा लेने के लिए, अगर कपड़े के उस बंदे को कपड़े के बारे में पूरा नॉलेज होगा ना, कैसा जवाब देगा? आपने उस टीचर को देखा है जो पीएचडी करके अमेरिका से आता है, कितना कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसको सारा पता है. तो ये सुनो, नॉलेज विल गिव यू कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल विल गिव यू लीडरशिप, लीडरशिप विल गिव यू फॉलोवर, फॉलोवर विल एलिवेट यू. जब आपके पास इल्म होता है, बोलने की ताकत आती है, बोलते हैं तो लीडर बनते हैं, लीडर बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और जब लोग फॉलो करते हैं आप तरक्की कर जाते हैं. तो पहला क्या पिलर है? नॉलेज. नॉलेज पे कभी भी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना. रोजाना 1% अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आए. और नंबर 2 पिलर फिटनेस. नंबर 2 इज फिटनेस. सेहत का ख्याल करो. दुनिया की बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक कौन सी है? दुनिया की बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक 3 लीटर पानी. दुनिया की बेहतरीन फोकस ड्रग कौन सी है? तवज्जो रखने वाली 8 घंटे की नींद. और दुनिया की सबसे बड़ी एंटी डिप्रेसेंट नफ्सियाती मर्ज की दवाई कौन सी है?
45 minutes walking, running, jogging, exercise. This is the rule of fitness. याद रख के लेके जाओ. 1960 में ना, 1960 में सिगरेट आम हो गया था, ब्रांड बन गए थे, पाकिस्तान में, दुनिया में फैल गया था. 1900 में सिगरेट आम हो गया था, दुनिया में ब्रांड आ गए थे, सिगरेट पीना लोग शुरू हो गए थे. 30 साल तक किसी को नहीं पता चला क्या हो रहा है. तो 1930 के अंदर पहली दफा एक छोटी सी तहकीक हुई सिगरेट के ऊपर कि यह खतरनाक चीज लग रही है. 1950 में बड़ी तहकीक हुई, कुछ जर्मनी के और इंग्लैंड के साइंसदानों ने तहकीक की इसके ऊपर. और 1967 में पहला इश्तेहार टीवी पे ऑनर हुआ कि सिगरेट कैंसर की बहुत बड़ी वजह है. दुनिया बदल गई थी. मैंने एक वीडियो देखी, चाइना के अंदर ना कार्डियोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दिल के डॉक्टर की. वैसे तो डॉक्टर जो भी हों अपनी फील्ड के माहिर होते हैं और बहुत कीमती होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अंदर मशहूर है कि दिल का डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर होता है. चाइना में दिल के डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया से दिल के डॉक्टर आए हुए हैं. एक यूट्यूबर बाहर खड़ा हो गया और वो सबसे पूछने लगा कि सर आप सिर्फ बताएं कि दिल के दौरे से अगर बचना है तो एक तरीका बताएं. एक उसने आपस में उनको बताया नहीं हुआ था कि उन्होंने आपस में पहले गठजोड़ कर लिया हो या जवाब मिला लिए हो, नहीं बताया नहीं था, सरप्राइज था. वो बाहर जा रहे हैं, उससे रोका, सर चाइना से आप जरा बताएं एक वजह जिससे दिल का दौरा बच जाए. आप इंग्लैंड से, आप हांगकांग से, आप पाकिस्तान से, एक वजह. और अब हैरान होंगे 35 दिल के डॉक्टरों ने एक ही बात की थी कि अगर दिल के दौरे से बचना है सिगरेट छोड़ दो, स्टॉप स्मोकिंग, वक्त का पैसे का ज़िया मत किया करें. तो फिटनेस का ख्याल करें. अगर मैं आपका गला दबा दूंगा ना, आपको ऑक्सीजन की अहमियत का पता चलेगा. अगर मैं आपको 3 घंटे पानी नहीं दूंगा, आपको पानी की अहमियत का पता चलेगा. अगर मैं आपको 6 घंटे तक खाना नहीं दूंगा, आपको खाने की अहमियत का पता चलेगा. लेकिन एक्सरसाइज का नहीं पता चलता. आपकी बॉडी बनी ऐसे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, लाजमी. स्ट्रेचिंग, कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग मस्ट है, वरना आपका जिस्म सही नहीं चल पाएगा. और फिटनेस के लिए एक ऐसा असूल आपको बताने लगा हूं, ये ले जाओ और ये छोड़ना ना आज से. खाने के फौरन बाद आधे घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट की वॉक करना, ये दवाई है. खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट की वॉक, ये दवाई है. जैसे खाना पेट में गया, शुगर स्पाइक होती है. उस खाने की वजह से जिस्म में शुगर का तूफान आ जाता है. और उस शुगर को सही रास्ते पे डालना है, गलत रास्ते पे नहीं डालना, वरना पेट बाहर आ जाएगा, जिस्म बढ़ जाएगा. उसको सही रास्ते पे डालने के लिए वॉक बहुत जरूरी है. तो मसल्स में चली जाती है पर सही हो जाता बंदा. फिटनेस के बारे में आखिरी बात बता रहा हूं. सेंटेनेरियन किसको मतलब पता है? सेंटेनेरियन का, सेंटेनेरियन का मतलब पता किसी को? नहीं पता. सेंटेनेरियन 100 साल का जो इंसान होता है उसको सेंटेनेरियन कहते हैं. दुनिया में इस वक्त तकरीबन 9 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 साल के. और ये कहां है? इटली में, ग्रीस में, कैलिफोर्निया में, कुछ ये जापान में है. ये वो जगह हैं जहां पर ज्यादा ये पाए जाते हैं. मैंने इस पे वीडियो बनाई अपने YouTube चैनल पर कि 100 साल का वो हुआ तो क्या मतलब उसने किया. मैं तो हैरान रह गया. जो दुनिया में 100 साल का होता ना उसको इनाम देते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं कि शुक्र है तू 100 साल का हो गया. और साइंसदान बैठ जाते उसे घर में जाके तहकीक करते हैं 100 साल का कैसे हो गया, क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्यों जिंदा हो. जामिया वाले क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है. यूनिवर्सिटी वाले क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ योर लाइफ, क्या वजह है. चाइना की कहावत है, अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए ना, नींद पूरी कर लो. अगर 1 दिन की खुशी चाहिए, मछलियां पकड़ लो. अगर 1 साल की खुशी चाहिए तो कोई लॉटरी लूटरी निकला है. और अगर सारी जिंदगी की खुशी चाहिए, और फिर मैंने कुरान पढ़ा, मैंने पुराने दौर की कहानियां पढ़ी, कहावतें पढ़ी कि ये सारी जिंदगी की खुशी की मास्टर की क्या है. एक, दूसरों की मदद करो, सर्व पीपल. मुस्कुराओ, पैसा है तो पैसा दो, उनको उठाओ, उनको समझाओ, उनको शेयर करो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका देखें,
زمین پر پڑے ہوئے کنکر تھے ان کو آسمان کا سورج بنا دیا. ہر ایک کو کہا تو بہت کچھ ہے, کھڑا ہو جا, بہت کچھ کرنا بھی ہم نے, وہ ساری سلطنت ہماری ہو جائے گی, جہاں جہاں سورج نکل رہا ہے ہم پھیل جائیں گے وہاں پہ. اور کب ارشاد فرمایا؟ جب 1 اسکوائر گز زمین بھی مسلمانوں کے نام لگی نہیں تھی ابھی. پرپز آف لائف, زندگی کا مقصد پیدا کرو. آج لے کے جانا, مجھے بتاؤ کیا مقصد آپ کی زندگی کا, کیوں جی رہے ہیں آپ؟ روٹی کپڑا مکان, بچے, شادی, مکان, گاڑی, یہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے. بڑا مقصد بناؤ. پرپز آف لائف کے بغیر آپ کی لائف ضائع ہوتی چلی جائے گی. اور اگلا کون کون سے ہو گئے؟ پرپز آف لائف. اینڈ فورتھ از فائنینس, پیسہ. پیسہ کمانا ہے. سچ بولو, کیوں ایسے بولتے ہو کہ مولوی صاحب کھڑے ہیں پیسے کے خلاف بیان کر دیں گے, اس لیے بولو. ہاں کیا کرنا ہے؟ ہاں تو اڑ کے کو کمانا ہے. کو کماؤں گا سارا دے دوں گا, پھر اور آئے گا پھر اور دے دوں گا. پیسہ کمانے کا کیا ہنر ہے؟ دیکھو, کچھ ہوتے ہیں مہنگے مسائل, کچھ ہوتے ہیں سستے مسائل. اگر تو مہنگے مسائل کا حل آپ کے پاس ہے تو پیسہ آئے گا, اور اگر سستے مسائل کا حل ہے تو تھوڑا پیسہ آئے گا. کچھ ہوتے ہیں امیروں کے مسائل, وہ حل کر دینا. امیر زیادہ پیسے دیں گے تو غریبوں کے فری حل کر دینا. کچھ ہوتے ہیں امیروں کے مسائل, وہ حل کر دو گے نا تو وہ زیادہ پیسے دیں گے, تو اب کیا کرنا؟ غریبوں کے فری حل کر دینا. دس از اے ٹیکنیک. پیسہ ایسی چیز ہے جس کا سب پیچھا کرتے ہیں, اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں, اس سے دل بھی نہیں بھرتا. ہم مسلمان بھی اسی ریٹ ریس میں ہیں. مہنگائی ہو گئی, پیٹرول بڑھ گیا, کرایہ بڑھ گیا, تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ حلال سے پورا نہیں ہوگا, حرام کی طرف جانا پڑے گا. تو پیسہ جتنا مرضی کماؤ, لیکن دین کمپرومائز کبھی نہ کرنا. جتنا مرضی پیسہ کماؤ, دین کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بس ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی کوئی بہت نیک ہے اور امیر آدمی کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے, ایسا نہیں ہے. امیر آدمی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور غریب آدمی بہت گناہ گار ہو سکتا ہے. عشرہ مبشرہ کتنے تھے؟ بولو 15. کتنے؟ 10 عشرہ مبشرہ who have been promised heaven, وہ جن کو نبی پاک کی زبان اقدس سے روئے زمین پر جنت کی بشارت ملی. ان میں سے 7 بڑے امیر تھے. they were super rich. دین کی بڑی خدمت کی انہوں نے. تو بہرحال اگر یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے تو سب سے مشکل سوال اس امتحان گاہ میں وہ پیسہ ہے. کہاں سے آیا, کہاں لگایا, کہاں رکھا, کتنا بچایا, یہ سب اسلام کے رولز کے مطابق ہونا چاہیے. دس از ویری سمپل. فائنینس پکا کرو اس کو. کتنے ہو گئے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 اینڈ نمبر 5 از ریلیشن شپ. میں کسی جنگل میں نہر کے کنارے پیدا نہیں ہوا کہ یہاں پر سیب کا درخت لگا تھا اور اب میں ساری زندگی سیب کھاؤں, پانی پیوں اور وہی مر جاؤں. میں جب پیدا ہوا نظر کھولی تو سامنے ایک خاتون ہے. یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ماں. اور ساتھ ایک مرد کھڑے ہیں. یہ کون ہے؟ اور ادھر ادھر کافی لوگ کھڑے ہیں. کون ہے یہ سارے؟ میں ایک نیٹ ورک میں پیدا کیا گیا ہوں اور ان سب کے بارے میں مجھے سکھایا گیا ہے. Who these people are, ان کے درمیان رہنا میں نے. آج نوجوان مجھے جین زی کا اگر کہتا ہے او جی میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا, کسی کا کچھ نہیں. کیوں نہیں دینا لینا؟ تم نے بہت سے لوگوں کو سوری کہنا ہے جن کا تم نے دل دکھایا ہے, اور بہت سے لوگوں کو تھینک یو کہنا ہے جنہوں نے تم پہ احسانات کیے ہیں, جو تمہارے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے ایک اینتھروپولوجسٹ تھا, وہ افریقہ چلا گیا. افریقہ میں اس نے بچے اکٹھے کیے اور کہا کہ یہ یہاں پر نا چاکلیٹ کا ڈبہ پڑا ہے, 100 میٹر کی ریس ہے, سارے بھاگو, اور جو پہلے پہنچ گیا چاکلیٹ کا پورا ڈبہ اس کا. 1 2 3 بھاگو. وہ بچے بھاگے نہیں, بچوں نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلے, کٹھے پہنچے, سب نے چاکلیٹ تقسیم کر لی. اس نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اوبانٹو. اس نے کہا اوبانٹو کیا ہوتا ہے؟ گوگل کیا تو لوکل زبان میں اوبانٹو کا مطلب تھا آئی ایم بیکاز وی آر, میں اس لیے ہوں کہ ہم سب ساتھ ہیں.
میں کب ہوں؟ جب سب ساتھ ہے. کوئی کھانا بو رہا ہے, کوئی کھانا اگا رہا ہے, کوئی کھانا کاٹ رہا ہے, کوئی کھانا لا رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے. سسٹم ہے نا. کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں بھی آیا ہوں, کسی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں, مجھے شاہ صاحب لے کر آئے, ان کا ایک احسان ہے, گاڑی بنانے والے کا ایک احسان ہے, سڑک بنی اس کا ایک احسان ہے. وی کی ناٹ لیو الون. ہاں کچھ رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں. 2004 میں سونامی آیا تھا, 14 ملکوں کے اندر 2 لاکھ بندہ مر گیا. وہ جہاں سونامی آیا نا, بہت بڑا طوفان ہوتا ہے یہ, بہت اونچا. اس سونامی کے ساتھ یہ ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا اوکاڑو. اس قبیلے کا ایک بندہ بھی نہیں مرا. پتا چلا کہ سونامی سے چند دن پہلے وہ اوپر چلے گئے تھے کسی پہاڑ کے, سارے بچ گئے. عام سے دیہاتی لوگ تھے, نہ کوئی فور کاسٹ ہوئی نہ کچھ ہوا. سونامی پیدا ہوتا ہے ارتھ کویک سے, زلزلے سے, اور دنیا میں زلزلے کے کوئی بھی فور کاسٹ نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. زلزلے کو انسان فور کاسٹ نہیں کر سکتا. بارش کو کر سکتا ہے, برف باری کو کر سکتا ہے, زلزلے کو نہیں کر سکتا. انہیں کس نے بتایا؟ اور وہ اوپر چلے گئے اور بچ گئے. ان سے جا کے انٹرویو لیا فاکس نیوز نے, کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اس نے لفظ بولا ٹنوٹو. اس نے جا کے ٹنوٹو کو ڈھونڈا, انگریزی میں, اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں. ٹنوٹو کا مطلب نہیں پتا چلا. وہ سمجھتا رہا یار اس کا کیا مطلب ہے. سردار نے کہا ٹنوٹو. پھر اس نے تحقیق کی تو پتا چلا, غور سے سننا, اس کا مطلب بڑا زبردست ہے. ٹنوٹو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ اس طرح رشتے میں آ جائیں کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے, اس کو پتا چل جائے. آئی بات سمجھ کے نہیں؟ آپ کو کہنا نہ پڑے, آپ کی چال, آپ کا انداز, آپ کی آنکھیں, آپ کا رسا ہوا منہ اگلے کو بتا دے کیا چینل چلا ہوا ہے آج. کہتا ہے ہماری 3 صدیاں رہ رہی ہیں یہاں پہ, سمندر ہم سے باتیں کرتا ہے. سمندر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ چلے جاؤ, ہم چلے گئے. ایمان سے بتاؤ, انسانوں میں, اس کا تو چلو سمندر کے ساتھ ٹنوٹو سیٹ تھا نا, انسانوں میں کون ہے یہ؟ اونچی بولو, کون؟ ماں. وہ ماں ہے. تو ریلیشن شپس کو دیکھو. 5 بتائیں کون کون سے ہو گئے؟ اچھا, یہ پیسے کے حوالے سے 1-2 چیزیں اور میرے پاس ہیں کہ واقعی پیسہ کمانے کے لیے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا. کسی صحابی کا قول ہے کہ اللہ پیسہ دے خوب دے, لیکن ہاتھ میں دے, دل میں نہ دے. پیسہ آئے لگا دو, پھر اور آئے پھر اور لگا دو, اللہ اور دے گا. پیسے کمانے کے لیے نا ایک بہت بڑا ہنر ہے, وہ ہے پریشر. پریشر لینا سیکھو. پریشر جو نہیں لے سکتا پیسہ نہیں کما سکتا. ایک کوئلہ زمین کے نیچے 200 کلومیٹر زمین کے نیچے 1300 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں رہتا ہے نا, اتنا پریشر ہوتا ہے, وہ کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. تو پریشر ہی ہیرا بناتا ہے, کوئلہ ہو یا بندہ ہو. اور دوسرا فوکس. بہت سے کام کھول کے نہ بیٹھ جانا. 10 کام کھول لو گے, 10 کے 10 فلاپ ہو جائیں گے. ایک کام کھولو, اس کو اتنے اچھے انداز سے کرو کہ وہ ایک کام باقی 9 کو بھی سپورٹ کرنے والا بنے. 4 اسپیشل تحفے آپ کو ملنے ٹوکن کے ذریعے. ہمارے ممتاز بھائی نے جو سارے انتظامات کیے, ماشاءاللہ یہ بھی ان کی طرف سے سارے انتظام آج کا. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ہر طرح سے ترقیاں دے. سب ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن. طوبان بھائی, آپ سے سوال ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے. آج 2026 میں ہمارا پیارا دین اسلام ہمارے کس انداز سے بہترین رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام آفاقی دین ہے, ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ غور سے میرے ساتھ رہیے گا. اسلام از اے میسج. میں ورڈ بار بار بولوں گا. اسلام از اے میسج, یہ ایک پیغام ہے. اور میسج کتنا مضبوط ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1, یہ میسج کس دور کے لیے ہے؟ نمبر 1 اس میسج کس دور کے لیے؟ انسانوں میں پہلا دور آیا تھا کیو کا, جب غاروں میں انسان رہتا تھا. پھر دور آیا ایگریکلچر کا, جب زراعت ہوتی تھی. آج بھی بہت سے ملک ایگریکلچر کنٹریز ہیں, جیسے ہمارا اپنا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے. ایگریکلچر کے بعد دور آیا انڈسٹری کا, لوہا, کاپر, یورینیم, اور بڑی بڑی صنعتیں بنی. آج امریکہ ایک F-16 بیچ کے اتنا کما لیتا ہے جتنا سارا سال گندم بیچ کے ہم کماتے ہیں. صنعت آ گئی. اور پھر آیا ڈیجیٹل ایج, انٹرنیٹ آ گیا 2000 کے اندر.
اور ڈیجیٹل ایج کے بعد آج دور ہے اے آئی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور اے آئی تو ایجنٹک اے آئی بن گئی ہے نا, جس کو پتا ہے ایجنٹک اے آئی. ایجنٹک اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ مشین خود اپنا گول بنا رہی ہے, خود گول تک پہنچنے کا پلان بنا رہی ہے, اور اس پلان کے لیے ایکشن بھی خود کر رہی ہے, اور انسان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. مشین زندہ ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیے, یہ سارے دور جتنے بھی ہیں, ان سارے دور میں ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا. نمازیں وہی ہیں, نبی پاک کی محبت وہی ہے, اصول دیانت کے سب وہی ہیں. اور نمبر 2, یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ لوکل ہے, صرف اورنگی کے لیے پیغام ہے, یہ کراچی کے لیے, صرف پاکستان میمنوں کے لیے, کھتری برادری کے لیے, امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, ہر بریا, یہ سب کے لیے. اٹ از فار آل, رب العالمین. اور رحمت للمسلمین نہیں, رحمت للعالمین. This message is for each and every person in this world. اور پھر اس میسج سے پہلے جو میسج تھے اور اس میسج کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ قرآن پاک میں 136 بار ذکر آیا ہے, 136 times. It's very big. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ قرآن پاک میں 25 بار ذکر آیا. نبی پاک کا ذکر خیر 4 دفعہ ہے, اور اگر احمد نام ملایا جائے تو 5 دفعہ ہے. کیسی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھے کتنا پتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بنی اسرائیل کے تھے, آپ گئے اور وہاں پر ایک جو دریا تھا وہ پھٹ گیا, جنگجو اور گھوڑے وغیرہ آئے, ان کے بھائی بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. اور پتہ کچھ ان کے بارے میں؟ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. کچھ اور ہوں گی باتیں, زیادہ نہیں پتا, ہم تک نہیں پہنچی. وہ باتیں کامل تھی, اکمل تھی, بہترین نبی ہیں, لیکن مجھ تک باتیں نہیں پہنچی ان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ایک ہی سوٹ میں رہے, رستے میں جو درخت لگا ہوتا اس سے پھل کھا لیتے, وہیں سو جایا کرتے تھے. نہیں پتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں. تجارت کا ہمیں وہ بتائے گا جس نے خود تجارت کی ہے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تجارت کا ایگریمنٹ ہوا تھا یاد کریں. ذخیرہ اندوزی پہ کیسے ارشادات ہیں. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تجارت کے بارے میں نبی پاک کی ایک ایسی بات بتاؤ جو پوری دنیا میں ویلڈ ہو. میں نے کہا جاؤ شنگھائی کے اسٹاک ایکسچینج پر, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر, کراچی اسٹاک ایکسچینج پر متھے پہ یہ جملہ لکھ کے لگا دو, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. غریبوں کی مدد وہ کرے گا جس کے پاس دولت آئی اور اس نے غریبوں کی مدد کی. اور نبی پاک کے پاس دولت آئی. خیبر جب فتح ہوا تھا وہ 20 قلعے تھے, سونا آیا, سونا لد کے, اور حضور مالک ہیں اس کے. اور پھر کیا کیا؟ سارا حضور نے دے دیا. سیکھو کیسے غریب کی مدد کرتے ہیں. اور معاف کون کرے گا؟ جس کے پاس مارنے کی طاقت آئی, واقعی وہ مار سکتا ہے, اب معاف کرے گا تو یہ معاف کرنا ہوا نا. میں باہر جاتا ہوں کہ فقیر آتا ہے, وہ فقیر مجھ سے معافی مانگے گا, میں تو اس سے معافی نہیں مانگوں گا. تو نبی پاک جب ادھر مکے میں کھڑے ہوئے, تلواریں نکلی ہوئی تھی, لوگ تیار تھے کہ حضور کا اشارہ ہو ساروں کو اڑا دیتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ سب کو معافی ہے. اب معافی دینا سیکھا ہم نے کہ اس طرح معاف کرتے ہیں. اور ایسی پریکٹیکل لائف ہے یار. ایک حدیث سنو اور مجھے بتاؤ کتنی پیاری بات ہے یہ. نبی پاک نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھو. کتنی عام سی بات لگتی ہے جو ڈیلی روٹین کی ہے. واقعی وہ بیمار ہے, وہ تمہیں بتا تھوڑی رہا ہے, اس نے اپنی بیوی کو بلانا ہے, اس نے واش روم یوز کرنا ہے, 100 باتیں, بیمار ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے جا کے. نبی پاک نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی, بیٹھنا نہیں دادا, بس بیٹھو, اٹھ کے آ جاؤ واپس. اتنا جرنل دین ہے ہمارا. بتاؤ. وضو کے بارے میں پڑھ رہا تھا, میں حیران ہوں گے. وضو کے بارے غور سے سننا, مزہ آ جائے گا آپ کو. وضو ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں, لیکن آج جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کا ذہن ہی بدل جائے گا وضو کے بارے میں. ایک ریسرچ ہے, فزیو تھراپسٹ ہے, مالش والا ڈاکٹر, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے وضو کی جو ترتیب ہے نا, جو پیٹرن ہے, پہلے ہاتھ, پھر کلی, پھر ناک, پھر منہ, کہتا ہے میں تو یہی دیکھ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ جس طرح یہ پانی جسم پہ لگاتے ہیں, یہ پانی نہیں لگا رہے, یہ اپنے پورے جسم کو جراثیموں کے خلاف شیلڈ لگا رہے ہیں ایک. کیونکہ جسم کی جو جگہیں اوپن ہوتی ہیں انہی جگہوں کو مسلمان وضو میں دھوتا ہے. اور کہتا ہے باقی وضو تو ایک طرف, ناک میں پانی ڈالنا اور گردن میں مسح کرنا تو مجھے حیران کر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت ناک میں پانی نہیں ڈالتے. اور یہ جراثیموں کا گھر ہے. اور ویگس نرو یہ پیچھے سے گزرتی ہے,
جو کہ انسان کے ریسٹ اچھے موڈ کی ضامن ہوتی ہے. آپ جب بار بار پانی لگاتے ہیں تو اس ویگس نرو کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں بار بار. جس از وضو. وضو ڈیلیٹ کی ہے. ڈیلیٹ کی دیکھیے کبھی؟ ڈیلیٹ کی کسے کہتے ہیں؟ جو کہ ڈیٹا کو فارغ کر دیتی ہے. تو وضو کرو تمہارے گناہ فارغ ہو جائیں گے. وضو بلٹ پروف ہے, بلٹ پروف جیکٹ ہے. بلٹ پروف جیکٹ کیا ہوتی ہے؟ دشمن سے بچاتی ہے. تو وضو سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان سے بچاتا ہے. فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور غصہ شیطان سے ہے, تو جب غصہ آئے وضو کر لو. کیسی پیاری بات ہے دیکھیں. اور جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے نا, اس کے کپڑے اور جسم کے درمیان ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے, اور جب وہ بندہ کروٹ لیتا ہے فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. بندہ سو رہا ہے, مجھے کسی تاجر نے بتایا, کہتا ہے آپ اس وقت اصل امیر بنیں گے جب آپ رات کو سو رہے ہوں گے اور آپ کا پیسہ بن رہا ہوگا. تو میں نے کہا اصل امیر تو وہ ہے کہ رات کو وہ سو رہا ہے, فرشتہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی بتاؤ. اور آج انرجی کنزرویشن میجر, میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ آ رہا تھا, میں نے پوچھا یہ دکانیں کیوں بند ہو گئی اتنی جلدی؟ شاہ صاحب نے کہا جی اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور انرجی کنزرویشن میں ہم نے پیٹرول بچانا ہے. ہو رہا ہے نا یہ, اور ضروری ہے. عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے یہ. لیکن نبی پاک نے انرجی بچانے کا طریقہ 1500 سال پہلے بتا دیا. وضو میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے, نبی پاک نے فرمایا یہ اسراف کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی اسراف ہوتا؟ کہا ہاں, چاہے تم دریا کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو, اسراف نہیں کرنا, ضائع نہیں کرنا پانی. آؤ اب اس کو آپ زندگی میں گیس ضائع نہیں کرنی, بجلی ضائع نہیں کرنی. جب کہیں جا رہے ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ جا سکتی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھو, یقین کرو وضو میں احتیاط کرو, ساری زندگی میں احتیاط آ جائے گی. کر کے دیکھ لو, صرف ایک وضو میں احتیاط. اور وی آئی پی ایکسس پاس ہے یہ وضو. وی آئی پی پاس نہیں ملتا کہ وی آئی پی پاس ہے گزر جاؤ. وی آئی پی پاس ہے. کیسے؟ تھوڑی دیر رک جانا وضو کر کے, جانا نہیں. دوسرا کلمہ پڑھ لو, جیسے ہی دوسرا کلمہ پڑھو گے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. حالانکہ جنت سے ایک دروازے سے بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن 8 کیوں؟ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. دیکھو آپ نوجوان بیٹھے ہو, اگر کسی بڑی یونیورسٹی کے دروازے کھل جائیں آپ کے لیے, این ای ڈی کے, ڈاؤ کے, این ایس ٹی پی کے, دروازہ کھل گیا میں جا رہا ہوں. اور جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں, قطر کا دروازہ کھل گیا, کتنی اچھی بات ہے جی میں جا رہا ہوں. اور وہ جس کے لیے جنت کے 8 کھل جائیں, کتنا کمال ہے. تو آئندہ سے وضو کرتے ہوئے سوچنا ہے, دنیا میں تو پیسہ مل جائے, عہدہ مل جائے, تمغہ مل جائے, لیکن قیامت میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 نورانی چہرہ اور نبی پاک پہچان لیں. یہی ہے نا. اور فرمایا میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے, میں ان کو وضو کے نشان سے پہچانوں گا. جیسے یہ بلب کا واٹ بڑھتا جائے نا, بلب زیادہ روشن ہوتا جائے گا, تو فرمایا زیادہ وضو کرو زیادہ تمہاری روشنی آ جائے گی. دین اسلام میں بڑا کچھ ہے. مگر بولنا شروع کو اسلام اور سائنس پہ. کل صفا یونیورسٹی میں اور این ای ڈی میں میرا بیان ہے, وہاں پر ہے ہی اسلام اور سائنس. ایک ایک سائنس کی باتوں کو لاؤں گا اور اسلام سے اس کو پیرلل کروں گا. ابھی ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ K2, ماؤنٹ ایوریسٹ, ننگا پربت یا ہمالیہ؟ ماؤنٹ ایوریسٹ. ویری گڈ, ماؤنٹ ایوریسٹ, ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن. سبحان بھائی آپ سے سوال ہے کہ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے, مصنوعی ذہانت اور اے آئی والے اس دور میں نوجوان کیا کرے؟ واقعی انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ مجھے نہیں پتا 10 سال بعد کیا ہوگا. I don't know what will happen after 10 years. کیا ہوگا 10 سال بعد؟ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے سب ختم ہو چکا. اور ریلیشن شپس کو دیکھیں آپ, تعلقات کو. وہ بچوں کی گڑیا نہیں ہے, اس کے اندر یہی آ گئی ہے, چیٹ جی پی ٹی ڈال دی اس کے اندر. بچوں کی گڑیا سے بچہ باتیں کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہی ہے, بالکل انسانی گڑیا بن کے. اب جب چیٹ جی پی ٹی بات کر رہی ہے تو مشین تو سیٹ کرتی ہے, مشین اپنی مرضی سے نہیں بولتی. مشین ہماری مرضی کو مد نظر رکھے گی یا ناراض نہ ہو جائے. میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں فلاں چیز غلط ہے, وہ مجھے غلط پہ دلیلیں دے دے گی. میں کہوں فلاں چیز ٹھیک ہے, وہ ٹھیک پہ دلیلیں دے دے گی. مشین مجھے سیٹ رکھ رہی ہے اور بچہ مشین سے باتیں کر رہا ہے, نوجوان مشین کے اوپر لگا ہوا موبائل کے اوپر. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں ماں ڈانٹتی ہے, باپ مارتا ہے, بیوی رس جاتی ہے, شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, محلے دار طنز کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو مشین کے عادی ہو جائیں گے وہ اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ ریلیشن شپ تباہ ہو رہے ہیں. اور جاب مارکیٹ یار, اس سال کے شروع میں نا اوریکل نے, جو دنیا کی بڑی کمپنی ہے, اس نے 60,000 لوگوں کو فارغ کر دیا ہے.
اور میں نے کیا منظر دیکھا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ باتیں انگلینڈ امریکہ کی کر رہا ہے, اورنگی میں کیا ہونا ہے, ہونے والا ہے. انڈیا میں نا ایسے کر کے اس نے ایک ربن پہنا ہوا ہے ایسے, اور اس کے یہاں پہ نا ایک گول سا لگا ہوا ہے ایسے. آپ نے دیکھا وہ مزدور جو کانوں میں جاتے ہیں تو ان کے یہ لائٹ لگی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے, بالکل اسی طرح کی ایک یہاں پہ باندھا ہوا ہے اور ادھر ایک چیز لگی ہوئی ہے. درزی ہے, کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, وہ لگی ہوئی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیمرہ ہے. اس درزی کے ہاتھوں کی موومنٹ, اس کا ہنر, اس کا آگے پیچھے ہونا, سارا وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. 1,60,000 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. وہ ریکارڈنگ مشین کو سکھا دی جائے گی. بندہ فارغ, مشین آ گئی ان امپلائمنٹ. کیونکہ مشین رات کو چائے نہیں مانگتی, مشین یہ نہیں کہتی میری تنخواہ بڑھاؤ, مشین احتجاج نہیں کرتی, اس کو رکھنا زیادہ آسان ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. تو آپ نے کیا کرنا ہے, لے لو بات, 3H کو مد نظر رکھنا ہے. 3H کو, 3H. نمبر 1H میں آپ سے سنوں گا. نمبر 1H از یور ہیڈ. یور ہیڈ, یہ بھیجا اپنی میموری, اپنے سوچنے سمجھنے کی, کوگنیشن کی جو طاقت ہے, یادداشت کی, اس کو تیز کرو. کھانے ایسے کھاؤ جو یادداشت کو تیز کرے. نمبر 1. نمبر 2, لکھو, دہراؤ. انہوں نے 100 بابے اکٹھے کیے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کا ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, دماغ سکڑ جاتا ہے, باتیں یاد نہیں رہتی. الزائمر ہو جائے تو بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے. انہوں نے 100 بابے اکٹھے کیے جن کی یادداشت اچھی تھی, بھولے نہیں تھے. پوچھا کیا کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم لکھتے ہیں. اور لکھنا موبائل کے اوپر نہیں ہے, ہاتھ سے ہے, کیونکہ یہ آرٹ ہے. آپ ڈی کا گول بناتے ہو, یہ ڈرائنگ ہے. آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے وہ چیز کیا ہے. تو اپنے مائنڈ کو مضبوط رکھو. نمبر 2H از یور ہارٹ. یور ہارٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, جذبات. ماسٹر ہے وہ جو جذبات پہ کنٹرول کر لیتا. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ مجھے پتا ہو میرے جذبات کیا ہیں اور میرے ارد گرد لوگوں کے جذبات کیا ہیں, سنبھالنا آتا ہو. تاجر بڑا اچھا ہے لیکن غصہ کرتا ہے, فارغ. اسٹوڈنٹ بڑا اچھا ہے لیکن ناراض ہو جاتا ہے, موڈ کنٹرول نہیں ہے, فارغ. آج جذبات سے کھیل کر بڑے سے بڑی کمپنی آپ کو سودا بیچ دیتی ہے. آج جذبات سے کھیل کر بڑے سے بڑا جرم ہو رہا ہے. بڑی مزے کی بات آئی ذہن میں. جو غصہ ہوتا ہے نا, غصہ یہ بادل کی طرح ہوتا ہے, ایسے جا رہا ہے, ایسے آ رہا ہے. یہ جو حسد ہے نا, یہ ہوا کی طرح ہوتا ہے, ایسے جا رہا ہے, ایسے آ رہا ہے. اور آپ وہ آسمان ہے جس کے نیچے بادل ہے, جس کے نیچے ہوا ہے. آپ نے اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. 4 جذبات ہوتے ہیں انسان کے صرف. یہ جو ادھر دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وہ غرض ہے اس سے, آپ کو کیا ہو رہا ہے, غرض ہے, کیوں دیکھ رہے ہیں, یہی تو سکھا رہا ہوں آپ کو میں. وہ اس کا کام ہے جو بھی کر رہا ہے. وہ جتنی دیر آپ وہاں دیکھیں گے, بات تو گئی نا, پھر ہو سکتا ہے وہی بات آپ کے فائدے کی ہو. ایک انٹرویو میں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے, جان بوجھ کے آوازیں کی جاتی ہیں. وہ ایک دم پیچھے دیکھتا ہے, کہتا بھائی پیچھے ہی جا دو, شاباش. اٹس ناٹ آف یور کنسرن, وہ تمہارا کنسرن نہیں ہے. چیخے مارے, الٹا ہو جائے, وہ وہی ہے, کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, ادھر, یہ کنسرن ہے آپ کا. دس از یور فوکس. تو ایموشنل انٹیلیجنس, جذبات پہ قابو رکھو. دس از موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی. رک جاؤ, سوچو. پہلا ایچ کیا تھا, ہیڈ. دوسرا ہارٹ, اور تیسرا ہینڈ. مسلس کو اور دماغ کو الائن کرو. کچھ ہاتھ سے سیکھو کام, الیکٹریشین, پلمبر وغیرہ, نہیں تو AI سیکھو. یاد رکھنا, کل میں نے NED کے اندر جملہ کہنا ہے, نکالا ہے, غور سے سن لو آپ بھی. AI انجینئر کو نہیں ہٹا رہی, وہ انجینئر جو AI جانتا ہے وہ سب کو ہٹا دے گا. اٹھو ابھی, جا کر AI کے کورس جوائن کرو. سن 2000 میں جب کمپیوٹر آیا تھا, سب نے کمپیوٹر لگایا ہے. اسکول میں بھی, کالج میں بھی, دکان میں بھی, کریانے والے نے بھی, ہر ایک نے لگایا تھا نا. اسی طرح 2026 میں سب نے AI بھی لگانی ہے. چاہے وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انسانوں کا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ ڈپلوما, چاہے جو بھی ہو. لرن AI, سیکھو AI, بہت فائدہ ہوگا آپ کو. میری ویڈیو کے نیچے سب ٹائٹلز لکھے ہوتے ہیں نا,
जो मैं बोल रहा हूं तो नीचे लिखे आ रहे होते हैं, वो एक लड़का करता है, बैठ के लगा रहता है, सुभान मैंने क्या बोला जरा सुनूं मैं, ओए ये सुभान मैंने जो बोला गलत हो गया, दोबारा लिखता हूं। कितनी देर लगती होगी 5 मिनट की वीडियो में? 5 घंटे। उर्दू क्या बोली क्या की। मुझे उस लड़के ने कहा सुभान भाई एक नया सॉफ्टवेयर आया कलाकार, उसको आप वीडियो देंगे ना तो वो नीचे सारी खुद ब खुद लिखी जाएगी। मैंने देखा उर्दू संस्कृत बंगाली जो भी कहते हो लिखा जाएगा, और जिस फॉन्ट में, जिस रंग में, जिस साइज में। अब क्या हुआ, बंदा गया, वो जो मुझे बता रहा वो खुद ही गया, मैं क्यों रखूंगा उसको, उसको दूंगा तैयार होके आ जाएगी। तो इतनी जदीद होगी दुनिया, तो पीछे ना रहना, इसका फायदा उठाना। तो बाकी जो इन्होंने बात की कि एआई के इस दौर में आप में बड़ी ताकत है। कैसे ताकत है? वैसे कराची वालों का ना ये मैंने हिसाब देखा है, जैसे जैसे रात गहरी होती है ना वैसे वैसे आप लोग ज़्यादा जागते हैं। ये नई साइंस है, लाहौर में मैंने ऐसे नहीं देखा। मैं ये मुमताज़ भाई के साथ और शाह साहब के साथ गया मंडी में, तो मैं तो सिर्फ इंसानों के बारे में सोचता था, वहाँ जानवरों में भी यही है। वो भी रात जैसे गहरी होती जा रही, बकरा और अलर्ट होता जा रहा है और वो गाय और खड़ी होती जा रही। तो आप, लेकिन हम इसको नॉर्मल टाइम स्पैन में ख़त्म कर देंगे, रात को सो जा करो यार, रात सोने के लिए होती। बहरहाल अगर इसकी रूटीन बनी हुई तो रहने दें। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ये बात बहुत गौर से सुनना, समझने वाले इसको समझेंगे, आम बंदे नहीं समझ सकते इस बात को। मुझे उम्मीद है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप में ना एनर्जी है, आप में एनर्जी है, और एनर्जी सबसे कीमती दौलत है इंसान के पास। जो मेरे में तो नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, बहाने कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, 3-3 घंटे मोबाइल पर। एनर्जी है, मैं साबित करता हूं। आज जाके अपने एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? शीशे में अपने आप को देखना है। क्या करना है? शीशे में देखना है अपने आप को, और कहना है कि आप वही हो जो कि गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हो, एग्रेशन करते हो। तुम वही हो जो हसद भी करते हो। तुम वही हो जो अपना काम निकालने के लिए कभी कभार 2 नंबरी भी करते हो। वही हो ना, आप इस दुनिया में रहते हैं, ये सच्ची बात है। तुम वही हो ना। और अब सोचो कि जब आप हसद करते हैं, गुस्सा करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, आप कितने एक्टिव होते हैं, है ना? कैसी एनर्जी आई होती है जब इंसान 2 नंबरी कर रहा हो, एक्टिव होकर सोच रहा होता है ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। गुस्से में ऐसे हो जाता है, यहां पे खून आ जाता है, ऐसे हो जाता है। अब सोचो कि मैं वही हूं जिसमें ये एनर्जी है, लेकिन ये डार्क एनर्जी है, ये काली एनर्जी है। तो इसको सफेद करना है। एनर्जी है, साबित हो गया ना। अब इसको सफेद करना है, उसको चैनल दो, इसको चैनल दो। जैसे मैं आपको बताता हूं चैनल कैसे देना है। आप में से कौन कौन F1 को जानता है? फॉर्मूला 1 गाड़ी को जानते हो? क्या होती है फॉर्मूला 1? रेसिंग कार। उसकी स्पीड क्या है? 370 किलोमीटर अगर सीधी रोड पे जा रही हो। अगर आप उस गाड़ी को जो 370 किलोमीटर भाग रही है और रंगी की सड़क पे चला सकते हैं, उसके लिए खास चैनल चाहिए ना। तो आपकी एनर्जी को भी खास चैनल चाहिए। अपनी इस डार्क एनर्जी को वाइट करो और फिर देखो दुनिया में छा जाओगे। सेकंड, अब यहां से कोई बताएं, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन थे? कायदे आजम लियाकत अली खान, इलामा इकबाल का यूब खान? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। सुभान भाई आपसे सवाल है कि आज यूथ टॉक्स में कोई ऐसा लाइफ लेसन जो हमें स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि सारी जिंदगी काम आए। कहानी सुनो, हमें कहानियां बड़ी पसंद है और आपको भी अच्छा कहानी सुनाने वाला आना चाहिए। लाइफ लेसन आज की यूथ टॉक से सुनो। एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर गया, तेल के कुछ कतरे गिरे हुए थे। उसने देखा तेल के कतरे गिरे हुए हैं, आराम सी बात थी, जाता टाकी शाकी लाता, मार के तेल के कतरे साफ कर देता। लेकिन उसने सोचा नहीं, मैं देखूं तेल कहां से आ रहा है। उसने ऊपर देखा, एक बोल्ट, एक नट हल्का था और वहां से तेल के कतरे गिर रहे थे। आसानी सी बात थी, रेंच लेकर आता, बोल्ट को कस देता, काम सॉल्व, केस क्लोज्ड। का नहीं, मैं और डीपर जाऊंगा। उसने देखा कि ये बोल्ट बाकी सारे बोल्ट के साथ एक ही दिन में लगाया गया था, सिर्फ इससे क्यों तेल बाहर आ रहा है, बाकियों से क्यों नहीं आ रहा। उसने उस बोल्ट को और बाकी बोल्ट को खोला तो देखा कि उस बोल्ट के ऊपर एक गैस्केट होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, वो लीक कर रही थी। आराम की बात थी, गैस्केट चेंज कर देता, हो जाता। उसने कहा नहीं, जब सारी गैस्केट्स इकट्ठी डली हैं, ये क्यों लीक कर गई। उससे जब तहकीक की तो पता चला सारी गैस्केट एक खास बंदे की तरफ से आई थी और ये जो लीक हुई है ये एक और बंदे की तरफ से आई थी। वो उसे गलत माल दिया, प्रोक्योरमेंट बात गई, क्वालिटी इंश्योरेंस पे गई और पता चल गया कि वो बंदा गलत है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। इससे कहते हैं RCA, रूट कॉज एनालिसिस।
डूब जाओ, डूबो, नीचे जाओ, तहकीक करो क्या ये, इसको इस्तेमाल करो। कुरान में सबसे ज्यादा जो चीज कही गई है पता क्या कही गई है? गौर करो, गौर करो। ताकिलून, अकल नहीं रखते, ततफक्करून, तफक्कुर नहीं करते, तुबसिरून, देखते नहीं हो। काम करना और काम तवज्जो से करना कितना फर्क है? सुनना और तवज्जो से सुनना कितना फर्क है? अगर आप निशानियों को देख के कर देंगे ना तो आपने रूट कॉज को नहीं पकड़ा। पेशाब एकदम ज्यादा आना शुरू हो गया, रात को एकदम से भूख लगने लग गई, ओ भाई शुगर हो रही है, जाके टेस्ट कराओ। गिरोगे तब उठोगे। गहराई में जाना सीखो, गहराई में। आज दीन मुकम्मल हो गया है, कितनी खुशी की बात है। ऐ प्यारे, हमने तुझ पे तेरा दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को तेरे लिए दीन चुना, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, खुशी की बात है, वो रो रहे हैं। क्यों? डीप। क्या कि नबी पाक की आमद का सबसे बड़ा मिशन क्या था? कि दीन मुकम्मल हो जाए। तो जब मुकम्मल हो गया तो अब डीप। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बीमार की अयादत करने गए हुए हैं, बीमार फौत हो गया, कुछ नहीं किया। पहले दिया जो था ना, दिया तेल वाला, वो बुझाया। क्यों? कि अब ये मर गया है, इसके तेल में विरासत आ गई है, मेरा हक नहीं है, बच्चों से पूछूंगा पहले मैं। डीप, गहराई में जाओ, नोटिस हो जाओगे कि ये बंदा गहराई में जाके सोचता है। दे विल नोटिस दिस इन यू। साइकोटिक अटेंशन इन डिटेल्स होती है। टाइगर वुड्स का नाम सुना आपने? टाइगर वुड्स का, किसने टाइगर वुड्स का नाम सुना? ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ प्लेयर इन द वर्ल्ड। गोल्फ खेलने वाला सबसे बड़ा प्लेयर है ये। इसको ना गोल्फ के लिए वो छड़ी नहीं होती, क्लब कहते हैं उसको, वो 6 क्लब दिए और कहा कि बताओ सबसे अच्छा कौन सा है। उसने कहा तीसरे नंबर का क्लब अच्छा है, ये वजनी है थोड़ा। कैसे वजनी है? मशीन ने बताया कि बिल्कुल एक साइज के हैं सारे, ये एक वेट के हैं। कहता नहीं, तीसरे वाला वजनी है, बस ठीक है। उन्होंने इंजीनियर को बुलाया, कहा चेक करो। तो वो तीसरे वाले के पीछे ना एक छोटा सा डैब ग्लू का ज्यादा लगा था, 2 ग्राम का सिर्फ। इतनी प्रैक्टिस थी उसकी कि उसको पता चल गया ये बारी है। डेविल्स रिजाइड इन डिटेल्स, याद रख लो, शैतान इन छोटी छोटी डिटेल्स में रहता है, कभी इग्नोर ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी दिल के कितने खाने होते हैं और उन खानों में कौन कौन रहता है? ये दोनों बतानी बातें। नंबर 2 खाने होते हैं, 3, 4 के 5? 4 खाने होते हैं। वेरी गुड। रुबान भाई, आपसे सवाल है कि आइडेंटिटी क्राइसिस में एक नौजवान अपनी शनाख्त को भूल चुका है, मकसद और जिम्मेदारी का एहसास कैसे पैदा किया जाए? आइडेंटिटी क्राइसिस, ये अपनी आइडेंटिटी को इसलिए भूल गए हैं कि ये हर वक्त अपने आप को सोशल मीडिया की आंख से देखते हैं। आप इंजीनियर हैं, मैं मानता हूं, आप डॉक्टर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी अहम तरीन शनाख्त यह है कि आप मुसलमान हैं। ईमान से बताएं, अगर अभी पता चल जाए मरने वाले हैं, अभी पता चल जाए मरने वाले हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे कि मैं क्या चीज साथ लेकर जाऊं? गाड़ियां, बंगले, पैसा, डिग्री? नहीं, आप कहेंगे मेरा ईमान साथ चला जाए। तो इसका मतलब सबसे कीमती दौलत वो इस्लाम है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। लाहौर में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बड़ा नाम है, उसका बाप पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जरी लेकर आया था। मैं उनके पास गया, मैंने देखा इतना मोटा एक ना जर्नल पड़ा हुआ है, कॉपी पड़ी हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? कहते अमेरिका से आई है, नई तहकीक है। मैंने कहा आपको भी पढ़ने की जरूरत है? मेरे ख्याल में तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर, उसको क्या पढ़ने की? कहता क्यों जरूरत नहीं है, आजकल एक हड्डी टूटती है तो ऑपरेशन होता है ना, उन्होंने ग्लू निकाल ली है, ग्लू, वो ग्लू से जोड़ देंगे कापी, फटी हुई कापी, चाइना ग्लू। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब? कहते हाँ, लेकिन अभी उस पर तहकीक हो रही है, वो करेंगे। तो कहते हम आगे बढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो। यू हैव टू स्टडी। तो डॉक्टर अपनी डॉक्टर वाली शनाख्त को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, ताकि वो मजीद डॉक्टर बने। सारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मैंने अपने इस्लाम वाली शनाख्त को बढ़ाने के लिए आज तक क्या किया, मुझे बताएं, क्या किया आज तक? अल्लाह ने मछली को पैदा फरमाया, मछली का रिश्ता पानी के साथ रखा। अल्लाह ने पौधे को पैदा फरमाया, पौधे का रिश्ता मट्टी के साथ रखा। और जब इंसान को पैदा फरमाया, फरिश्तों को फरमाया, ए फरिश्तों
میں انسان بنانے لگا ہوں, جب میں اس کو ٹھیک سے بنا لوں گا نا, اپنی پسندیدہ روح اس میں پھونک دوں گا. آپ کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ یعنی مچھلی پانی کے بغیر فارغ, پودا مٹی کے بغیر فارغ, اور بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر فارغ. کھوکھلا ہے وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اپنی شناخت پہچان لو, سپر پاور بن جاؤ گے. بڑی پیاری بات کسی نے کہی, پھر میں نے اس کو لمبا کیا, چھوٹی سی سن کے انسان پھر بڑھا لیتا اس کو. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تھے, اس وقت ماں کو نہیں پتا تھا کہ آپ آ گئے ہو, نہیں پتا تھا نا. تقریباً 8 سے 10 دن بعد ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا نام ہے HCG. اس سے خون میں پریگنینسی آ جاتی ہے, اور 15 دن کے بعد پیشاب میں پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ پریگننٹ ہے, اس کے اندر کوئی آ گیا ہے. ماں کو نہیں پتا تھا, لیکن آپ اندر تھے. ماں کو بھی نہیں پتا آپ تھے. تو اس وقت کون پال رہا تھا آپ کو؟ اس وقت کون پال رہا تھا؟ کون رزق دے رہا تھا؟ کس نے مانیٹر کیا ہوا تھا آپ کو؟ آپ کو لائٹ چاہیے. آپ نے سوئی بنانی ہو یا جہاز بنانا, اس کو لائٹ چاہیے, اور میرا رب اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے. 3 سے 4 ماہ میں آپ کا دل بن گیا, اسپائنل کارڈ بن گئی, پھیپڑے بن گئے. 4 سے 5 ماہ میں آپ کے پٹھے بنے اور ہڈیاں بنی, اور 6 ماہ کے بعد آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا, اور 18 ماہ میں آپ کی یہ ہیئرنگ آ گئی, سننا شروع کر دیا, اور 26 ماہ نہیں ہفتے, 26 ہفتے کے بعد آپ کی ویژن آ گئی, آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. اس سارے پیریڈ میں کون پال رہا تھا آپ کو؟ ماں نے تو دیکھا نہیں ابھی, کون پال رہا ہے؟ اللہ. پھر آپ دنیا میں آئے, ماں نے میرا لال آ گیا, باپ نے میرا بچہ آ گیا. پھر آپ بڑے ہوئے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, تجارت, دوست, آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دنیا میں کھپ گئے. لیکن وہ پال رہا ہے, وہ روز رات کو گناہوں کے باوجود آپ کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے, آپ کو چھت تلے سلاتا ہے. آپ بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو بھولتے جا رہے ہیں. اچانک ایک دن ماں فوت ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ باپ فوت ہو گیا, دولت چلی گئی, صحت چلی گئی, کوئی ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا اللہ کی رحمت اب بھی ساتھ ہے, وہ کبھی نہیں بھولا آپ کو, وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یاد رکھو, یہ نہ کہنا کہ میں ہوں اور میرا دوست ہے, یہ نہ کہنا میں ہوں اور میری بیوی ہے, میں ہوں اور میرا اللہ ہے. یہ آئیڈینٹی ہے آپ کی. اور جنریشن زی مجھے بتائے, آپ کو سارے لوگ برا کہہ رہے ہیں یار, آپ کو بے ادب کہہ رہے ہیں, پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں آپ کے اوپر, او یہ بدتمیز ہوتے ہیں, بات نہیں سنتے, یہ نہیں کرتے. میری رائے یہ نہیں ہے. میرے خیال میں کیا ہے, جین زی نمبر 1 لے لو, یاد رکھو, نمبر 1 جین زی کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے. میری زندگی میں صرف ایک استاد تھا جو کھڑا ہوتا تھا, یہی ساری معلومات دیتا تھا. لیکن آج جین زی کے پاس یوٹیوب ہے, جین زی کے پاس سوشل میڈیا ہے, ہر چیز 1 کلک پہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہی ہے. انفارمیشن زیادہ ہے, انگزائٹی بھی زیادہ ہے, کیونکہ چوائسز بہت زیادہ ہے. وہ 25 سال کے لڑکے نے 6 فگر سیلری لے لی, وہ 25 سال کے لڑکے نے اتنا بڑا اسٹارٹ اپ کھول لیا. اب پریشان ہو جاتے ہیں. میرے والد صاحب کے پاس 3 آپشنز تھیں, سرکاری نوکری, ڈاکٹر, انجینئر. بس آپ کے پاس وہ شیف کتنا آگے نکل گیا, امبانی کی بیٹی کی شادی کیسی ہو رہی ہے, ایلون مسک کے پاس جہاز کتنا بڑا. یو آر پرپلیکسڈ, آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کروں. آپ کے ماں باپ کی امیدیں آپ سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسی حالت میں جب کراچی کے ہر تیسرے گھر میں ایک نفسیاتی مریض ہے, غور سے سنو, کراچی کے ہر تیسرے گھر میں ایک نفسیاتی مریض ہے, اپنے آپ کو پھنسا نہ لینا نوجوانوں. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن منع کر دیا گیا تھا. لاہور میں یونیورسٹی کی چھت سے گر کے لڑکی نے چھلانگ لگائی, گئی. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا, ہر کالج سے لڑکیاں, لڑکے گر رہے ہیں, اوپر سے مر رہے ہیں. تو جب ذہن ذرا الٹا پلٹا ہونے لگے نا, تو ٹھیک کرو اپنے آپ کو, سیٹ ہو, کچھ نہیں ہوتا. اسلام اوور تھنکنگ کو کل کرتا ہے. زیادہ سوچ آتی ہے نا, زیادہ سوچیں آتی ہیں, اسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ. کیا کہتے ہیں؟ اینک والا کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا ہی, آپ کا, ہاں ہاں
محمد بلال. بلال. میں نے بلال سے کہا نا کہ اینک والا آپ بتاؤ. بلال نے کہا یوں کہا نا. مجھے یاد آ گیا جب میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا نا جی سی میں لاہور میں, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے اکنامکس سے سر نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا سر وہ پیچھے والا کہتا سر, وہ پیچھے والا سر, وہ آخری والے نے پیچھے کی نا دیوار آ گئی تھی پیچھے. سر نے پوری لائن کو کھڑا کر کہا چلو باہر سارے. کالج تک بھی بڑی زبردست ہوتی ہے نا. تو میں کیا پوچھ رہا تھا, اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ زیادہ سوچنا, حد سے زیادہ سوچنا. اوور تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے, لے جاؤ آپ لوگ بھی اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ایسا کل سوئچ بتا رہا ہوں, کل سوئچ یعنی مار دے گی اوور تھنکنگ, آپ سیٹ ہو جاؤ گے. آج کے بعد آپ کی اوور تھنکنگ ختم ہونے والی ہے. یہ معجون لے جاؤ مجھ سے, غور سے سنو. اوور تھنکنگ میں ایک سوچ ہوتی ہے صرف, اس سوچ کے بعد ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, شک آتا ہے, اور سوچیں آتی ہیں. وہ اتنی سی بات نا اتنی بڑی گندی سی بال بن جاتی ہے, ہم اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں, اور وہ سوچ بے چینی بن جاتی ہے, وہ سوچ اضطراب بن جاتی ہے, سینہ گھٹتا ہے, دل تھک جاتا ہے, اور ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, مسکراہٹ چھن جاتی ہے. یہ اوور تھنکنگ ہے. جب اوور تھنکنگ شروع ہو نا, پتہ کیا کرنا آپ نے, یہ ہارڈ ریسیٹ ہے, ہارڈ ریسیٹ. اٹس ناٹ سمپل, کیونکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ لکھو اپنی سوچوں کو, غلط نہیں ہے. سائیکالوجی کہتی ہے اپنے آپ سے مذاکرات کرو, یہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن اس طرح بھنور میں پستے جاتے ہیں. نبی پاک نے بخاری شریف کی حدیث میں کیا فرمایا, جب تمہیں سوچیں تنگ کریں فوراً ان کو روک دو, سوئچ آف, بتی بند کر دو. اور نبی پاک نے یہ پتہ کس بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہیں وسوسہ دے گا کہ اس کو اللہ نے بنایا, اس کو اللہ نے بنایا, تو اللہ کو کس نے بنایا. جب یہ بات آئے تو روک دو. اتنی بڑی اوور تھنکنگ کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں, تو یہ تو چھوٹی چھوٹی اوور تھنکنگ ہے. روک دو, سوئچ لگاؤ اپنے ادھر دماغ میں, سوئچ لگاؤ, آج سے بناؤ, اندر خود بناؤ گے آپ یہ کہ سوئچ لگا ہوا ہے, میں اس سوئچ کو فوراً بند کر دوں گا تو میری سوچیں رک جائیں گی. ہو سکتا ہے ایسے, میں نے کر کے دیکھا ہے, میں نے لوگوں کو ٹرین کیا اس میں, لوگوں نے سوچیں بند کی ہیں اپنی. اب ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, پاپ کارن کھا رہا ہے, موبائل پکڑا ہوا ہے, اور دیر تک بیٹھا ہوا ہے. وہ بندہ وہ نہیں ہے جو اصل میں وہ ہے. اس کے ذہن میں گندی سوچیں آئیں گی, وہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں برا کہے گا, وہ اپنے بچوں کو بھی لڑائیوں میں ڈالے گا, وہ گندا بولے گا, بیٹھا جو ہوا ہے. اب وہی بندہ اگر کام پہ ہے, اکیڈیمکس میں ہے, ڈپارٹمنٹ میں ہے, لیب میں ہے, کام میں ہے, بتاؤ اور سوچ ہوتی ہے نا, بندہ ایکٹیو ہوتا ہے, گندی سوچ نہیں آ رہی ہوتی. تو جب آئے کیا کرنا ہے, آمنت باللہ لا الہ الا اللہ. کیونکہ اوور تھنکنگ کب ہوتی ہے, جب انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے شاید میں نے سارا کچھ کرنا ہے. آپ نے نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. کو لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کر کے دیکھ لیں. اور ہر سوچ چھینی ہوتی, شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے. تو کیا کہنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اٹھ جاؤ, وضو کر لو, دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنا زبردست ریسیٹ آتا ہے. ہم ختم کرتے ہیں. جو مریض کوما میں ہوتے ہیں نا, مر رہے ہوتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں. کوما کا مطلب ہے کہ دل دھڑک رہا ہے, سانس لے رہا ہے, لیکن آنکھیں بند ہیں, اسے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. دل دھڑک رہا ہے, آنکھیں بند ہے, باقی سب صحیح ہے, واپس آ سکتا ہے وہ, اور آ بھی جاتے ہیں لوگ. ڈاکٹرز کے مطابق اس حالت میں وہ بندہ اگر ایک لفظ یہ بول دے گا نا, اب وہ مرنے والا ہے, اب وہ مر جائے گا. وہ لفظ کون سا ہے؟ کوناکوس ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس ایک پیشنٹ تھا جو کوما میں تھا. اس کے خاندان والے ساتھ بیٹھے تھے, ایوری تھنگ واز فائن, دل بھی صحیح دھڑک رہا ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ کوما میں ہے. اچانک اس نے منہ سے لفظ بولا, گھر والے کہتے او ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آئے دیکھیں, بول رہا ہے یہ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر آیا, اس نے جب دیکھا اس نے کون سا لفظ بولا ہے, اس نے کہا ٹائم بتاؤ کیا ہے. اس کے 2:55 ہوئے ہیں. اس نے ڈائری میں لکھا کہ 7:55 پہ اس کا دل بند ہو جائے گا, یا اس سے پہلے بند ہو جائے گا, اس کے زیادہ یہ جی نہیں سکتا. اور پورے 7:55 پہ مر گیا. ڈاکٹر نے دیکھا اور لکھا کہ یہ میری زندگی کا 270واں کیس ہے کہ جس میں وہ لفظ بولنے کے بعد یہ مر گیا. وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے ماما, ماں. کین یو امیجن؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل ریالٹی ہے. اس کے پیچھے پورے ثبوت ہیں.
اس کی اتنی موٹی کتاب ہے جو پڑھ کے میں بھی حیران رہ گیا کہ ماں کا لفظ بول کے مر رہا ہے وہ. Why? There's a deep discussion behind that. میرے ساتھ رہنا. جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, اچھا آپ میں سے لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں لوگ, لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. لیپ ٹاپ بند کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو بٹن دبا کے زبردستی بند کر دو, اور ایک شٹ ڈاؤن کرو پراپرلی, ایک ایک کر کے بند ہوتا ہے آہستہ آہستہ. انسان بھی اسی طرح ہے, یا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا فوراً ہی مر گئے, یا اگر آپ باقاعدہ مر رہے ہو تو یہ جسم ہے, اس کے اندر 36 کھرب خلیے ہیں, یہاں پہ 80 بلین نیورونز ہیں. آہستہ آہستہ انسان مرتا ہے, شٹ ڈاؤن آہستہ آہستہ ہوتا ہے. دماغ پرانی ساری یادداشت لے کر آتا ہے, لائبریریوں کو پھپولتا ہے, اور سب سے بہترین اور سب سے اچھی یادداشت کو اوپر لے کر آتا ہے. جس طرح کشتی ڈوب رہی ہو تو لنگر پھینکتی ہے نا, دماغ بھی ڈوبتا ڈوبتا کہتا ہے سب سے اچھی چیز کو سامنے لاؤ, سب سے سیف کو, سب سے اچھی چیز کو لاؤ اور سامنے رکھو اس کو. اور وہ کیا چیز ہے, سب سے اچھی چیز کیا تھی ہماری زندگی میں جس نے ہمارے دماغ کو بنایا؟ یعنی وہ بندہ 64 سال کا ٹیک ورکر تھا, ٹیکنالوجی کا, اس کی ماں کو فوت ہوئے 40 سال ہو چکے تھے, اس کی بیوی اس کے ساتھ 38 سال سے ہے, اور 3 بچیاں اس کی, وہ کوما میں ہے. اچانک اس نے تھوڑا سا کہا ماما, اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہانی آئی ایم ود یو, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کہتا ماما, کہ مر گیا. انہوں نے کہا میں 38 سال سے اس کے ساتھ ہوں, اس کی ماں کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے, اس کو پھر بھی ماما یاد آیا. تو ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں, اس کے ذہن نے ڈھونڈا, اور اس کا ذہن فوراً 7 سال کا بچہ جو ماں کی لیپ میں تھا نا, وہاں اس کو لے گیا تھا جہاں سب سے زیادہ سکون تھا. اس جیسا سکون کبھی نہیں ملا, نہیں ملا نا. جب آپ پیٹ میں تھے آپ نے ماں کی دھڑکن کی آواز سنی تھی, آپ نے ماں کے نا خون کی گردش کی آواز بھی سنی تھی. ماں بولتی تھی آپ سنتے تھے, وہ ہنستی تھی آپ سنتے تھے, وہ روتی تھی آپ بھی سنتے تھے. کیسے یادداشت جا سکتی ہے؟ اور جب آپ کو اٹھاتی تھی وہ ہنستی تھی, پھر اوپر کر کے کرتی تھی. آپ کو پتا جب ماں تھوڑے سے یہ ایکشن کرتی ہے, بچے کے ذہن میں کتنی شوٹنگ, کتنے سپارک ہو رہے ہوتے, کتنی میموریز بن رہی ہوتی ہیں. خود گر جاتی تھی, آپ کو نہیں تباہ کیا اس نے. بیماری میں تڑپتی تھی, پیناڈول بھی نہیں کھاتی تھی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. آپ اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج جا کے معافی مانگ لینا اس سے, زندگی سکون میں ہو جائے گی. کبھی ماں کو اگنور نہ کرنا اپنی زندگی میں. مدرس ڈے, فادرس ڈے ٹھیک ہے, کیونکہ جن ملکوں میں یہ منائے جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر سال بعد ہی ماں نے یاد آنا ہے. باقی تو کتے بلی پالے ہوئے انہوں نے, ماں باپ نہیں ہے گھروں میں, کتے بلیاں پالے ہوئے ہیں. تو چلو ایک دن جا کے اسٹرابری دے دیں, پھول دے دیں. لیکن ہمارے یہاں بھی غلط نہیں ہے, کئی لوگوں نے مدرس ڈے پہ اپنی ماں کو وش کیا ہوگا. میں 2 کوشچنز لوں گا, ایک کوشچن ادھر سے جامعہ سے اور ایک کوشچن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پہلے ہی جو سوال تھا 5 پلرس آف لائف, اور آج کی جو تحقیق ہے جینزی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جینزی فی زمانہ سب سے زیادہ ڈپریسڈ قوم ہے, جو سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. آپ نے لاسٹ سوال میں اس کا آخری سبب بھی بتایا, ایک سبب تو اوور تھنکنگ ہے. تو آج ہم مجموعی طور پر اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں, پریشان ہیں, تو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نا آپ لوگ اپنا سیروٹونن بڑھائیں. میرے ساتھ بولیں ڈوز, بولیں ڈوز, DOSC, ڈوز. D فار ڈوپامین, D فار O فار آکسیٹوسن, S فار سیروٹونن, اور E فار اینڈورفن. آپ کے دماغ کے اندر نا یہ 4 کیمیکل ہوتے ہیں. یہ کیمیکل اچھی مقدار میں نکلیں گے, آپ کو کبھی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگی. اب آپ سن لیں کہ یہ کیمیکل کیسے نکلتے ہیں. ڈوپامین, ڈوپامین فیل گڈ کیمیکل ہے. یہ کب نکلے گا؟ جب آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے, باوضو رہیں گے, سجدے طویل کریں گے, آکڑ میں نہیں رہیں گے. کیونکہ نماز بندے کو گراتی ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, تو ڈوپامین نکلتا ہے. اگر آپ ڈوپامین نماز کے علاوہ نکالنا چاہتے ہیں تو بڑے گندے طریقے ہیں, وہ بڑے گندے طریقے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بتاتے بھی ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز اتنے زیادہ دینی آدمی تو نہیں ہوتے, عورتوں کے پاس بھیجتے ہیں, موبائل پر کچھ دکھاتے ہیں, وہ ڈوپامین نکلتا ہے اس سے بھی. اب ایک بندہ صبح اٹھا ہے, اس نے صبح اٹھا ہی موبائل پکڑ لیا ہے, اس کی ڈوپامین نکلے گی, اور سارا دن پھر ڈوپامین موبائل کی محتاج رہے گی. جب موبائل پکڑے گا تب ڈوپامین نکلے گی. اور ایک بندہ صبح اٹھا ہے, اس نے تہجد پڑھی ہے, اس نے واک کی ہے, اس نے فجر پڑھی ہے, اس کی ڈوپامین آہستہ آہستہ اسٹرکچرڈ وے میں نکلی ہے. تو کر کے دیکھیں,
डोपामीन निकालनी जरूर है, नहीं निकलेगी तो पागल हो जाओगे, चेहरा ब्लैंक हो जाएगा और जो कह रहा है ये वो हो जाएगा। और दूसरा क्या था? ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है। माँ के गले लगो, छोटी बहन भाई है उसको गले लगाओ, दोस्त के साथ हाथ में बैठ के खूब बातें करो, अच्छी बातें करो, ये ऑक्सीटोसिन निकालती है। तीसरा सेरोटोनिन, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल है, ये 3 काम करता है। और ये 3 काम क्या है सुनो, ये जो मूड ऊपर नीचे होता है ना, ये सेरोटोनिन उसको स्टेबलाइज करता है। कितना अहम है। और जो पुरानी बातें ज़हन से निकलती नहीं ना, पुरानी हार, पुरानी मौत, पुराना जो रिश्ता छूट गया, ये सेरोटोनिन निकालता है उसको। और अब हैरान होंगे, औरतों में मर्दों से 80% सेरोटोनिन कम होता है। तभी आप देखो एक दफा आउट हो जाए तो फिर आती नहीं है ना, वो आउट ही रहती है, उसका सेरोटोनिन कम है। अपना सेरोटोनिन बढ़ाओ, यकीन करो तरक्की करोगे। ये जो आपकी प्रमोशन रुकी हुई है ना, और आप काम नहीं कर रहे और आप पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ सेरोटोनिन की वजह से है। और इसका वाहिद हल क्या है? खाने सही करो अपने। 90% सेरोटोनिन पेट में होता है, 10% दिमाग में होता है। अंडा, चीज, सैल्मन मछली, नट्स, एक्सरसाइज और सनलाइट, ये सेरोटोनिन को बढ़ाती है। और ये जो बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, इनको तो आधे से ज्यादा क्या बल्कि 90% मैंने देखा है दिमाग आउट हो चुका होता है, समझ नहीं आ रही होती बातें, रो पड़ते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सेरोटोनिन की कमी है। मैंने बड़ी उम्र के अफराद को, नमाजें पढ़ रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन टेम्पर पे कंट्रोल नहीं होगा, होता है ना, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मोबाइल पे डांटना शुरू करेंगे तो डांटते ही जाएंगे, डांटते जाएंगे। नौजवान को फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, सेरोटोनिन बैलेंस नहीं है। ले जाओ उनको डॉक्टर के पास, सेशन करवाओ, SSRI दवाइयां होती, खिलाओ, ठीक हो जाएगा। और आखिरी है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन केमिकल सिर्फ तब निकलेगा जब आप हाथ को, पाँव को, जिस्म को हिलाएंगे, एक्सरसाइज। तो ये जो इसने पूछा है डोज, मैंने आपको बताया, इन चारों केमिकल्स को निकालेंगे, आप जिंदगी में इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, यहाँ पर जेंजी के साथ साथ ना मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से सीनियर भी बैठे हैं, यानी पेरेंट्स हैं। और क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टीचर भी हूँ और इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा सवाल ये है आपसे कि जहाँ जेंजी आज डिप्रेशन का शिकार है या दिगर मामलात चल रहे हैं, वहीं कहीं पेरेंट्स का ये दिगर रिलेशन, जो आपने फर्स्ट आंसर में कहा था रिलेशन, उसका भी ताल्लुक़ है। तो अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा ताल्लुक़ बना लें कि हम कोई भी परेशानी उनके पास जाएं या उस तरफ जाएं, लेकिन कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनसे हमारे पास इस तरह के मामलात होने चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात ईजी वे में कर सकें? जो भाई ने बात की ना, इसका हल एक ही है कि क्या चीज़ ऐसी हो कि हमारा ये स्ट्रेस दूर हो, हम प्रोफेशनल हैं। वो एक चीज़ है, सिर्फ याद रख लेना, ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग बस। और वो चीज़ है कि आप दीन में अपने से ऊपर वाले को देखें, दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखें। अगर आप नमाजें 5 पढ़ रहे हैं तो उसको देखें जो 5 के साथ तहज्जुद भी पढ़ रहा है। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप उसको देखें जिसके पास साइकिल है, और साइकिल वाला उसको देखे जिसके पास टांगे हैं, और टांगों वाला उसको देखे जिसके पास टांगे भी नहीं है। और फिर एक लफ्ज बोले जो लफ्ज अल्लाह को बड़ा पसंद है, और लफ्ज है अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा नहीं निकल रहा आपकी ज़बान से, मैं निकलवाता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकलवाता हूं। दुनिया में 6 करोड़ लोग आंखों से नाबीना है, आपकी आंखें हैं? कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर सुबह उठते साथ ही जहाजों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, उन्हें पता चल जाता है आज फिर किसी अपने की लाश हम उठाएंगे। आपके यहां पर ऐसा है? नहीं है। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। जेब में थोड़े से पैसे हैं, फ्रिज में थोड़ा सा खाना है, छत है, पेट भर लिया है। दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा अमीर हैं आप, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं निकलता अल्हम्दुलिल्लाह? सब कुछ चला गया, कहना मालिक ये जो तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया ना, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। कयामत का दिन होगा, सबको रोका जाएगा, ठहर जाओ, सब ठहर जाओ। क्या हुआ? ठहर जाओ, अभी नहीं जाना, पहले सबसे मेरे हबीब की उम्मत जाएगी। ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ये प्रोटोकॉल पहले क्लियर करो। और आप हैं, वो आप हैं, तो फिर तो जब भी कोई ऐसी बात आए
فوراً ڈھونڈو اس پوری چیز میں سب سے اچھی کیا ہے میرے لیے, فوراً کہہ دو الحمدللہ. کچھ نہ کچھ ہوگا, ہے نا, کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. 40 سال ہو چکے تھے, اس کی بیوی اس کے ساتھ 38 سال سے ہے, اور 3 بچیاں اس کی, وہ کوما میں ہے. اچانک اس نے تھوڑا سا کہا ماما, اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہانی آئی ایم ود یو, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کہتا ماما, کہ مر گیا. انہوں نے کہا میں 38 سال سے اس کے ساتھ ہوں, اس کی ماں کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے, اس کو پھر بھی ماما یاد آیا. تو ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں, اس کے ذہن نے ڈھونڈا, اور اس کا ذہن فوراً 7 سال کا بچہ جو ماں کی لیپ میں تھا نا, وہاں اس کو لے گیا تھا, جہاں سب سے زیادہ سکون تھا. اس جیسا سکون کبھی نہیں ملا, نہیں ملا نا. جب آپ پیٹ میں تھے, آپ نے ماں کی دھڑکن کی آواز سنی تھی, آپ نے ماں کے نا خون کی گردش کی آواز بھی سنی تھی. ماں بولتی تھی, آپ سنتے تھے, وہ ہنستی تھی, آپ سنتے تھے, وہ روتی تھی, آپ بھی سنتے تھے. کیسے یادداشت جا سکتی ہے؟ اور جب آپ کو اٹھاتی تھی وہ ہنستی تھی, پھر اوپر کر کے کرتی تھی. آپ کو پتا جب ماں تھوڑے سے یہ ایکشن کرتی ہے, بچے کے ذہن میں کتنی شوٹنگ, کتنے سپارک ہو رہے ہوتے, کتنی میموریز بن رہی ہوتی ہیں. خود گر جاتی تھی, آپ کو نہیں تباہ کیا اس نے. بیماری میں تڑپتی تھی, پیناڈول بھی نہیں کھاتی تھی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. آپ اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج جا کے معافی مانگ لینا اس سے, زندگی سکون میں ہو جائے گی. کبھی ماں کو اگنور نہ کرنا اپنی زندگی میں. مدرس ڈے, فادرس ڈے ٹھیک ہے, کیونکہ جن ملکوں میں یہ منائے جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر سال بعد ہی ماں نے یاد آنا ہے. باقی تو کتے بلی پالے ہوئے انہوں نے, ماں باپ نہیں ہے گھروں میں, کتے بلیاں پالے ہوئے ہیں. تو چلو ایک دن جا کے اسٹرابری دے دیں, پھول دے دیں. لیکن ہمارے یہاں بھی غلط نہیں ہے, کئی لوگوں نے مدرس ڈے پہ اپنی ماں کو وش کیا ہوگا. میں 2 کوشچنز لوں گا, ایک کوشچن ادھر سے جامعہ سے اور ایک کوشچن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پہلے ہی جو سوال تھا 5 پلرس آف لائف, اور آج کی جو تحقیق ہے جینزی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جینزی فی زمانہ سب سے زیادہ ڈپریسڈ قوم ہے, جو سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. آپ نے لاسٹ سوال میں اس کا آخری سبب بھی بتایا, ایک سبب تو اوور تھنکنگ ہے. تو آج ہم مجموعی طور پر اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں, پریشان ہیں, تو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نا آپ لوگ اپنا سیروٹونن بڑھائیں. میرے ساتھ بولیں ڈوز, بولیں ڈوز, DOSC, ڈوز. D فار ڈوپامین, D فار, O فار آکسیٹوسن, S فار سیروٹونن, اور E فار اینڈورفن. آپ کے دماغ کے اندر نا یہ 4 کیمیکل ہوتے ہیں. یہ کیمیکل اچھی مقدار میں نکلیں گے, آپ کو کبھی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگی. اب آپ سن لیں کہ یہ کیمیکل کیسے نکلتے ہیں. ڈوپامین, ڈوپامین فیل گڈ کیمیکل ہے. یہ کب نکلے گا؟ جب آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے, باوضو رہیں گے, سجدے طویل کریں گے, آکڑ میں نہیں رہیں گے. کیونکہ نماز بندے کو گراتی ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, تو ڈوپامین نکلتا ہے. اگر آپ ڈوپامین نماز کے علاوہ نکالنا چاہتے ہیں تو بڑے گندے طریقے ہیں, وہ بڑے گندے طریقے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بتاتے بھی ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز اتنے زیادہ دینی آدمی تو نہیں ہوتے, عورتوں کے پاس بھیجتے ہیں, موبائل پر کچھ دکھاتے ہیں, وہ ڈوپامین نکلتا ہے اس سے بھی. اب ایک بندہ صبح اٹھا ہے, اس نے صبح اٹھا ہی موبائل پکڑ لیا ہے, اس کی ڈوپامین نکلے گی, اور سارا دن پھر ڈوپامین موبائل کی محتاج رہے گی. جب موبائل پکڑے گا تب ڈوپامین نکلے گی. اور ایک بندہ صبح اٹھا ہے, اس نے تہجد پڑھی ہے, اس نے واک کی ہے, اس نے فجر پڑھی ہے, اس کی ڈوپامین آہستہ آہستہ اسٹرکچرڈ وے میں نکلی ہے. تو کر کے دیکھیں, ڈوپامین نکالنی ضرور ہے, نہیں نکلے گی تو پاگل ہو جاؤ گے, چہرہ بلینک ہو جائے گا, اور جو کہہ رہا ہے یہ وہ ہو جائے گا. اور دوسرا کیا تھا؟ آکسیٹوسن. یہ لو ہارمون ہے. ماں کے گلے لگو, چھوٹی بہن بھائی ہے اس کو گلے لگاؤ, دوست کے ساتھ ہاتھ میں بیٹھ کے خوب باتیں کرو, اچھی باتیں کرو, یہ آکسیٹوسن نکالتی ہے. تیسرا سیروٹونن, یہ بہت ہی زیادہ خطرناک کیمیکل ہے. یہ 3 کام کرتا ہے, اور یہ 3 کام کیا ہیں سنو. یہ جو موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے نا, یہ سیروٹونن اس کو سٹیبلائز کرتا ہے. کتنا اہم ہے. اور جو پرانی باتیں ذہن سے نکلتی نہیں نا, پرانی ہار, پرانی موت, پرانا جو رشتہ چھوٹ گیا, یہ سیروٹونن نکالتا ہے اس کو. اور اب حیران ہوں گے, عورتوں میں مردوں سے 80% سیروٹونن کم ہوتا ہے. تبھی آپ دیکھو ایک دفعہ آؤٹ ہو جائے تو پھر آتی نہیں ہے نا, وہ آؤٹ ہی رہتی ہے, اس کا سیروٹونن کم ہے. اپنا سیروٹونن بڑھاؤ, یقین کرو ترقی کرو گے. یہ جو آپ کی پروموشن رکی ہوئی ہے نا, اور آپ کام نہیں کر رہے,
اور آپ پڑھائی میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہے, صرف سیراٹونن کی وجہ سے ہے. اور اس کا واحد حل کیا ہے؟ کھانے صحیح کرو اپنے. 90% سیراٹونن پیٹ میں ہوتا ہے, 10% دماغ میں ہوتا ہے. انڈا, چیز, سیلمن مچھلی, نٹس, ایکسرسائز اور سن لائٹ, یہ سیراٹونن کو بڑھاتی ہے. اور یہ جو بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو آدھے سے زیادہ کیا بلکہ 90% میں نے دیکھا ہے دماغ آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی باتیں, رو پڑتے ہیں, چڑ جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. یہ سیراٹونن کی کمی ہے. میں نے بڑی عمر کے افراد کو, نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن ٹیمپر پہ کنٹرول نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, موبائل پہ ڈانٹنا شروع کریں گے تو ڈانٹتے ہی جائیں گے, ڈانٹتے جائیں گے. نوجوان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا, سیراٹونن بیلنس نہیں ہے. لے جاؤ ان کو ڈاکٹر کے پاس, سیشن کرواؤ, SSRI دوائیاں ہوتی, کھلاؤ, ٹھیک ہو جائے گا. اور آخری ہے اینڈورفن. اینڈورفن کیمیکل صرف تب نکلے گا جب آپ ہاتھ کو, پاؤں کو, جسم کو ہلائیں گے. ایکسرسائز. تو یہ جو اس نے پوچھا ہے ڈوز, میں نے آپ کو بتایا, ان چاروں کیمیکلز کو نکالیں گے, آپ زندگی میں انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, السلام علیکم سبحان بھائی. یہاں پر جینزی کے ساتھ ساتھ نا میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے سینئر بھی بیٹھے ہیں, یعنی پیرنٹس ہیں. اور کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر بھی ہوں اور انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہا ہوں, تو بیسکلی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جہاں جینزی آج ڈپریشن کا شکار ہے یا دیگر معاملات چل رہے ہیں, وہیں کہیں پیرنٹس کا یہ دیگر ریلیشن جو آپ نے فرسٹ آنسر میں کہا تھا ریلیشن, اس کا بھی تعلق ہے. تو اگر کوئی بچہ پریشان ہو رہا ہے, ایک تو اللہ رب العزت جو آپ کہہ رہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ایسا تعلق بنا لیں کہ ہم کوئی بھی پریشانی ان کے پاس جائیں یا اس طرف جائیں, لیکن کون سے ایسے ریلیشن ہیں جن سے ہمارے پاس اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کوئی بھی بات ایزی وے میں کر سکیں؟ جو بھائی نے بات کی نا, اس کا حل ایک ہی ہے کہ کیا چیز ایسی ہو کہ ہمارا یہ سٹریس دور ہو, ہم پروفیشنل ہیں. وہ ایک چیز ہے, صرف یاد رکھ لینا, only one thing بس. اور وہ چیز ہے کہ آپ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اگر آپ نمازیں 5 پڑھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں جو 5 کے ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے, اور سائیکل والا اس کو دیکھے جس کے پاس ٹانگیں ہیں, اور ٹانگوں والا اس کو دیکھے جس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں. اور پھر ایک لفظ بولیں جو لفظ اللہ کو بڑا پسند ہے, اور لفظ ہے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا نہیں نکل رہا آپ کی زبان سے, میں نکلواتا ہوں, میں الحمدللہ نکلواتا ہوں. دنیا میں 6 کروڑ لوگ آنکھوں سے نابینا ہے, آپ کی آنکھیں ہیں, کہیں الحمدللہ. کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر صبح اٹھتے ساتھ ہی جہازوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے آج پھر کسی اپنے کی لاش ہم اٹھائیں گے. آپ کے یہاں پر ایسا ہے؟ نہیں ہے, کہیں الحمدللہ. جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں, فریج میں تھوڑا سا کھانا ہے, چھت ہے, پیٹ بھر لیا ہے. دنیا کے 75% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں آپ, کہیں الحمدللہ. کیوں نہیں نکلتا الحمدللہ؟ سب کچھ چلا گیا, کہنا مالک یہ جو تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا نا, اس پہ الحمدللہ. قیامت کا دن ہوگا, سب کو روکا جائے گا, ٹھہر جاؤ, سب ٹھہر جاؤ. کیا ہوا؟ ٹھہر جاؤ, ابھی نہیں جانا, پہلے سب سے میرے حبیب کی امت جائے گی. یہ پروٹوکول لگا ہوا ہے, یہ پروٹوکول پہلے کلیئر کرو. آپ ہیں, وہ آپ ہیں, تو پھر تو جب بھی کوئی ایسی بات آئے فوراً ڈھونڈو اس پوری چیز میں سب سے اچھی کیا ہے میرے لیے, فوراً کہہ دو الحمدللہ.